بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکب نیازی آفیشیل۔ سید حیدر جعفری صاحب زوڈیک کنسلٹنٹ آپ لوگ بے حد پسند کرتے ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں۔ جعفری صاحب سے آج میں نے پوچھنے، بہت ہی زیادہ کمنٹس آ رہے تھے اور سوشل میڈیا پر ایک بات وائرل ہوئی ہے بہت زیادہ کہ عمران خان پر جو ملاقاتوں پر پابندی ہے، تو کمنٹس یہ آ رہے ہیں آپ لوگوں کے اور لوگوں کے بھی کہ عمران خان صاحب پر شاید کوئی تشدد کیا جا رہا ہے۔ ذائچہ کیا بتاتا ہے، اس حوالے سے میں پوچھوں گا جعفری صاحب کہ کیا ان کی جان کو خطرہ ہے، اور آئینی ترامیم پر ابھی بھی ڈیڈ لاک برقرار ہے؟ کیا آئینی ترامیم ہو جائیں گے، ایک نیا عدالت بن جائے گی؟ بلاول صاحب تو کہتے ہیں نمبر پورے ہیں، لیکن سیاسی جماعتوں کے اتفاق کے رائے سے ہی ہم آئینی ترامیم پاس کروانا چاہتے ہیں، اور انٹرا پارٹی الیکشن کا فیصلہ نظر ثانی کا وہ بھی ابھی چل رہا ہے۔ اس حوالے سے ہی پوچھنا ہے کہ بلے کی واپسی ہوگی اور کیا پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس مل جائے گا؟ اور ایک اور امپورٹنٹ خبر میں نے لکھی ہوئی تھی، چودھری نثار صاحب کی ایک خبر آئی تھی پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں، لیکن وہ تردید ہو گئی۔ اور کون لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں یا کون لوگ جا رہے ہیں، اس حوالے سے بھی آج جعفری صاحب سے میں نے پریڈکشن لینی ہے، اور آپ لوگوں کے ایک دو کویسچنز، اس سے زیادہ تو کافی ویڈیو لمبی بھی ہو جاتی ہے، آپ لوگ پتہ نہیں سنتے بھی ہیں کہ نہیں، تو ایک دو کویسچن میں ضرور شامل کروں گا۔ السلام علیکم جعفری صاحب۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے جی، کروڑ کروڑ شکر ہے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا۔ آلویز ویلکم سر۔ سر سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کی جان کے حوالے سے، ان کی صحت کے حوالے سے لوگ بڑے کنسرن ہیں، بہت زیادہ کمنٹس آ رہے ہیں۔ دیکھیں، جو آپ نے بات کی تشدد، تو مجھے وہ تو نظر نہیں آ رہا ہے کہ اچھا ایسا تو مجھے ذائچے میں نہیں نظر آیا، ٹھیک ہے۔ لیکن دباؤ اور جو ہے نا وہ لائف تھریٹ، یس اٹ از، اچھا، اور اس وقت وہ بہت زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ ہے، اس لیے سیکیورٹی بھی ہائی الرٹ ہے، چینجنگز بھی ہو ٹھیک رہی ہے۔ ہیں کوئی۔ اور وہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ مجھے خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آنے والے وقت میں۔ اچھا، ہیلتھ تو آئی کے کی ٹھیک ہے، ہیلتھ تو ہی فائن، ٹھیک ہے، اللہ نے ان کو اپنی پناہ میں رکھا ہوا ہے، جی اور جی ویسے بھی اللہ نے جس سے کام لینا ہو نا، جی اللہ اس کی حفاظت کرتا ہی ہے۔ حفاظت تو سب کی کرتا ہے، لیکن جسے اس نے کام لینا ہو نا، اس کی پھر اسپیشل حفاظت کرتا ہے۔ جی، سو ہوتا باتا کچھ نہیں ہے ہوتا ہواتا کچھ نہیں ہے، کوشش پوری ہے، اچھا، کوشش پوری ہے، دیکھتے ہیں اللہ بہتر کرنے والا۔ اللہ خیر کرے گا سر۔ اسد کیسر صاحب، سر آئینی ترامیم کے لیے پی ٹی آئی ارکان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ 20 کروڑ اور وزارتوں کی پیشکش ہو رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگ آپ کو لگتا ہے کوئی ضمیر بھیج دیں گے، اپنے گولیاں لگ جائیں گی؟ ہو بھی سکتا۔ اچھا، نظر آتا ہے ایسا کوئی کچھ؟ سر میں نے آپ کو کہا تھا کلینزنگ، اور وہ ساری وہ ہوگی، تو اس وقت اللہ نے کچھ آئی کے کی ٹیم شفل کرنی ہے۔ دیکھیں، جسے اللہ نے کام لینا ہو نا، جی، اس کے مددگار بھی وہ چنتا ہے۔ ایک جملہ ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں، کانسٹنٹینوپل کو فتح کرنے والے لشکر کے بارے میں، اچھا، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا تھا سرور انبیاء نے، صلی اللہ علیہ، نعم الامیر و نعم الجیش، اچھا، کہ وہ جو لشکر قسطنطنیہ کو، کانسٹنٹینوپل کو فتح کرے گا، ان کا امیر بہت اچھا ہوگا اور اس کا لشکر بہت اچھا ہوگا۔ بالکل، اللہ نے جب بھی کسی سے کام لینا ہوتا ہے نا، تو لیڈر بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کا لشکر بھی بہت اچھا ہوتا ہے، اور اس کے لشکر میں اگر کوئی وہ گھن لگی ہو تو وہاں دوائی ڈال کے تو وہ گھن نکال دی جاتی، بالکل۔ یہ وہ غالباً آپریشنز ہو جاتے ہیں۔ جی جی، غالباً سلطان فاتح محمد سلطان تھے، محمد فاتح، بالکل، اور ترکی کا ایک ڈرامہ بھی آج کل ویسے چل رہا سلطان ہے۔ فاتح سر، اس کی ہسٹری پڑھنے والی، میں چونکہ ہسٹری شوق سے پڑھتا تو میں نے اس کو سلطان فاتح کو پڑھا ہے۔ اللہ نے جب کسی سے کام لینا ہوتا ہے نا، تو وہ کیسے کام لیتا ہے، کہاں سے لیتا ہے، وہ آپ کی سوچ ہوتی اس کی کوئی کمپیریزن آپ کو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہے۔ نظر سر آتا مجھے لگتا ہے کہ فتح تو ہو جائے گی، میں کمپیریزن کیا کروں، وہ علیحدہ ہوا یار، اللہ نے ہر انسان آئیڈینٹیکل بنایا ہوا ہے، ہے؟ لیکن سچویشنز، یس، جب اللہ نے کام لینا ہوتا ہے، اگر آپ صرف سلطان محمد فاتح کی جو سٹوری پڑھیں تو وہ تو گیو اپ کر گیا ہوا تھا، اچھا، وہ تو اپنا کر چکا ہوا تھا کہ بس اب ٹھیک ہے، محاصرہ ختم کریں، چلیں۔ پھر کہیں سے اس کو کوئی غیبی اشارہ آیا، اور پھر اس غیبی اشارے نے سارے کے ساری پلاننگ ہی بدل دی۔ اچھا، کبھی کبھی کشتیاں پہاڑوں پہ بھی چلتی، اچھا، سلطان محمد فاتح کو کسی نے کہا تھا، اور یہ حدیث کے بھی لفظ تھے کچھ، جی، اس میں یہ تھا کہ
کانسٹینٹینوپل اس وقت فتح ہوگا جب کشتیاں پہاڑوں پہ چڑھیں گی. جی تو اس نے وہی کیا, اس نے کشتیوں کو اٹھا کے پہاڑوں سے کراس کروا کے دوسری طرف سمندر میں اتار دیا, کانسٹینٹینوپل فال ہو گیا. کیا بات. قدرت بعض اوقات بڑے بڑے پہاڑوں کو نا سر کروا دیتی ہے. بالکل. کوئی بات نہیں, کرنا اللہ نے ہوتا ہے, عام لوگ کرتے ہیں. جی مجھے, میں پھر کہتا ہوں, میں بہت ہوپ فل ہوں جی جی کہ یہ چیزیں بدلنی ہیں. مجھے اللہ کی مدد کے اوپر اسی طرح بھروسہ ہے جیسے صبح سورج نکلنے کے اوپر بھروسہ. ٹھیک ہے. وہ کائنات کا مالک ہے, وہ بے پناہ قدرت کا مالک ہے, کارساز ہے, ولا کل شیء قدیر ہے. وہ جو چاہے گا, جب چاہے گا, جی جیسے چاہے گا کر دے گا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. جعفری صاحب, بلاول صاحب کہتے ہیں کہ نمبرز پورے ہیں, تمام جماعتوں کا اتفاق رائے سے ہم ترامیم لانا چاہ رہے ہیں, اور وہ ایک اور بات کہہ رہے ہیں کہ حکومت ذرا جلدی گھبرا جاتی ہے, ضمیر کی آواز پر بھی ووٹ کا آپشن ہے. یہ ضمیر کی آواز والا آپشن آپ کو لگتا ہے؟ 63 سے ضمیر دی آواز وہی ہوندی. اچھا, میں ظاہر سی بات ہے, بڈھا ہو گیا سر, زندگی دیکھ لی میں نے. ضمیر کی آواز پہ ہم نے مطلب بڑی دفعہ جب یہ بیان آیا تو میں صرف پہلے تو دیکھتا رہا کہ شاید کوئی ضمیر کوئی نئی پارٹی بن گئی ہے جس کا ووٹ ملے گا ان کو. سر ضمیر کی آواز پہ آئی کے کو چھوڑا بھی تو گیا تھا نا, تو اسی ضمیر کی آواز پہ بہت کچھ اور ہو سکتا ہے. کوئی بات نہیں ہے, کوئی بات نہیں, اچھا قیمت دینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. نتھنگ از فری ان دس یونیورس. اگر لوگوں کو فریڈم چاہیے تو اس کے لیے قیمت دینی پڑے گی. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دین ملتی نہیں ہے. ایسے ہی آج بھی اگر جنگیں جیتی نہیں جاتی تو ان کا امپیکٹ تو صدیوں رہتا ہے. 1857 کی جنگ آزادی جیتی تو نہیں گئی تھی, بالکل لیکن اس کا امپیکٹ آج بھی ہے. ایسے ہی ٹھیک. بہت ساری جنگیں نہیں جیتی جاتی جی لیکن وہ ہار کے بھی جیت لی جاتی. بالکل ٹھیک. کائنات کی سب سے بڑی جنگ, سب سے کمال کی جنگ کربلا. جی بظاہر تو کربلا میں شہادت ہوئی ہے مولا امام حسین علیہ السلام, لیکن کربلا صدیوں کے اوپر محیط ہے. کربلا ایک ایسا طلسم ہے جو پورے وجود کو کیپچر کر لیتا ہے. آج تک اس کا امپیکٹ نہیں جا سکتا, ایسے ہی تو جائے گا بھی نہیں. بالکل. حق کی خاطر لڑنا میٹر کرتا ہے, جیتنا نہ جیتنا اللہ کے ہاتھ میں. لیکن اس بار مجھے لگتا ہے جیت ہوگی. کس کی؟ عوام کی. اچھا, عوام کی. بالکل ٹھیک ہے. جعفری صاحب, آئینی ترامیم پر بھی ابھی ڈیڈ لاک چل رہا ہے. آئینی ترامیم آپ کو ہوتی نظر آ رہی ہیں؟ آئینی عدالت سر بندی. میں نے پھر دیکھا ہے, میں نے کہ آپ سب لوگ پوچھتے وہی ہیں, جی جی تو میں نے اس کو آئینی ترامیم کو دیکھا ہے. مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ٹویسٹ اس میں بھی ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ ادھر سے نمبر پورے کریں اور ادھر سے اپنے نمبر غائب ہو جائیں. اچھا, اس طرح کا ٹویسٹ بھی ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ٹویسٹ کے اندر ٹویسٹ. سر ڈبل ٹرپل ٹویسٹ ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مجھے لگتا ہے ایسا اچھا. کچھ ہو سکتا ہے. گاڈ ہیز ہز اون پلانز. بالکل ٹھیک ہے. جعفری صاحب, مخصوص نشستوں کا معاملہ بھی ابھی چل رہا ہے. وہ سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی کیس, اور الیکشن ایکٹ کے تحت اب الیکشن کمیشن بھی بلکہ پھنسا ہوا ہے. وہ اس نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ آپ کو لگتا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ یا حکومت کا فیصلہ؟ سر چیزیں بدلیں گی. میں نے آپ کو کہا ہے کہ نومبر میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی. پولیٹیکل سٹیبلٹی کا مطلب ایک ہی شخص ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ چیزیں بدل جائیں گی. اور میں ابھی بھی وہی پرسنٹیج جس کا میں نے ذکر کیا تھا سال میں 2 الیکشن, اچھا, وہ پرسنٹیج ابھی بھی ڈاؤن نہیں جا رہی سر. 43-43%, 42-43% کے قریب کھڑی ہے. 42.8 ہے یا 43.2 ہے, تقریباً مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں. جی جی لیکن 42-43% ہے. ڈینائی نہیں کر سکتے. 51% ہے نہیں, یس بھی نہیں کر سکتے. لیکن ہے, اللہ نے بھی کنڈی بجا کے رکھی. بالکل ٹھیک ہے. جعفری صاحب, انٹرا پارٹی الیکشن کا فیصلہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ نظر ثانی کیس چل رہا ہے. سر آئی کے تھا, آئی کے ہے, آئی کے رہے گا. اور بلہ آ جائے گا, بلہ بھی آ جائے. بالکل ٹھیک ہے. جعفری صاحب, ایک اور سوال ناظرین کی طرف سے, 1-2 کوشچن ہے, میں اگر وہ لے لوں. سر بڑے امپورٹنٹ کوشچن مجھے لگے ان کے. ایک آپ لوگوں کے کوشچن میں شیئر کر رہا ہوں, تو جس کے بھی اب میں سوری ان کا مجھے اب نام نہیں یاد,
کچھ اسٹرالوجرز پاکستان کا 1971 والا ذائچہ استعمال کرتے ہیں، کیا وہ ٹھیک ہے؟ پاکستان کا 1947 والا ذائچہ ہے. 1971 پاکستان کا ایک ڈارک ٹائم تھا. اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں تو چیزیں اس طرح اتنی کلیئر ہو نہیں سکتی. پر جس طرح ڈاکٹرز جو ہے نا وہ ملٹیپل ٹیسٹنگ کے ذریعے بیماری کو نیرو کر لیتے ہیں نا، اسی طرح اسٹرالوجی میں بھی ہم اس کو مختلف اسکول آف تھاٹ کے تحت چیک کرتے ہیں، مختلف ڈائمینشنز کے تحت چیک کرتے ہیں، اس کے بعد سارے ذائچوں کو سامنے رکھ کے پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ اس وقت ہونے کیا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر ہم کسی ایک چیز کے اوپر ریلائی کر لیں گے جی تو ہم شاید اس طرح کا آنسر نہیں نکال پائیں. ٹھیک ہے. سیکنڈ کویشچن جعفری صاحب، پاکستان اور انڈیا کی آزادی میں صرف 24 گھنٹے کا فرق ہے لیکن نظام حکومت کا بہت فرق ہے. سر یہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ انڈین اسٹرالوجرز نے ان کو کچھ کہا تھا کہ یہ 14 جو ہے نا یہ اس کا امپیکٹ نیگیٹو ہے اور 15 کا امپیکٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے. پاکستان کی پہلا انڈیپینڈنس ڈے 15 اگست کو منایا گیا تھا، بعد میں 14 کیا گیا تھا. اچھا. اور جو کیلکولیشن مجھے بتاتی ہے، ہم جب 14 کو انڈیپینڈنس ڈے کے طور پہ آبزرو کرتے ہیں نا تو اس میں تھوڑے نیگیٹو امپیکٹس زیادہ ہیں. لیکن اس کے باوجود اب وہ نیگیٹیوٹی شیگیٹیوٹی سب اڑ جائے گی. نتھنگ، پاکستان نے رول کرنا ہے. اور میں نے آپ کو ایک عرض کی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ ایشیا کی صدی آئی ہے اور ایشیا کی صدی میں صرف پاکستان ہی نہیں ہوگا، پاکستان کے ساتھ انڈیا بھی ہوگا. حالات نارملائز ہوں گے، بارڈر ٹینشنز کم ہوں گی. ٹھیک ہے. آنے والا وقت بتائے گا. آنے والے وقت میں بنگلہ دیش اور پاکستان کے ساتھ بہت اچھے کو سافٹ بارڈر کی کوئی پالیسی آنے جا رہی ہے، جو آنے والا وقت وہ بھی بتائے گا کہ کیا ہوگی. ٹھیک ہے. جعفری صاحب، انڈین اسٹرالوجرز کویشچن ہے کہ بضد ہیں کہ پاکستان کبھی اسٹیبل نہیں ہوگا کیونکہ اس کا ذائچہ غیر جمہوری اور پاکستان کی سالمیت کو سیریس چیلنجز ہیں 2027 سے 2030 تک. کبھی بھی نہیں. اچھا. پاکستان سٹیبل ہوگا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو سٹیبل ہونے سے روک نہیں سکتی. یہ جو چیلنجز ہیں ٹھیک ہے، جو میں نے بھی آپ کو ایک عرض کی تھی کہ چیلنجز کا مطلب جو ہے نا شکست نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. میں نے عرض کی تھی کہ ابھی بھی جو عرض کی ہے کہ نومبر 2024 تک جی پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی، مارچ 2026 تک فائنینشیل سٹیبلٹی آنی شروع ہو جائے گی اور اس کے 2.5 سے 3 سال کے بعد پاکستان G8 میں ہوگا. ٹھیک ہے. وہ بنتا ہی وہی ہے ٹائم 26 کے ساتھ 2.5 سے 3 سال، وہی 28 29. کچھ بھی نہیں ہے، ہونا ہی نہیں پاکستان کو کچھ، کائنات ادھر کی ادھر ہو جائے. ٹھیک ہے. جعفری صاحب، ناظرین میں سے ایک ان کا آخری کویشچن ہے کہ ایران اٹامک پاور کب تک بنتا دیکھ لیں؟ بن چکا ہوا ہے، اعلان ہونا باقی ہے. اچھا. کاغذ تو یہی بتا رہا ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ سید حیدر جعفری صاحب، آپ نے وقت دیا. ناظرین، سید حیدر جعفری صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی، ویوز سنے، انالیسس سنے. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی کیونکہ اس میں آپ لوگوں کے کویشچنز کے آنسرز بھی آپ لوگوں کو ملیں. اسی طرح کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک دیتے رہیا کرے گا. اسی طرح کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور اس طرح کے جس طرح کے آج آپ لوگوں نے بڑے اچھے اور سنجیدہ کویشچنز کیے ہیں اس طرح کے آپ ضرور کمنٹس میں اپنے کویشچن شیئر کر سکتے ہیں. میں جعفری صاحب سے آنسر لے لوں گا. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.